علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، کافی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عبدالباسط حاضر ہے۔ آج کل جو اسرائیل کے اور ایران کے تنازع کے بارے میں تجزیات کیے جا رہے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا وہ امریکہ کی منصوبہ بندی کے تحت کیا اور امریکہ نے ہی کروایا، اور امریکہ جو ہے وہ اس بات میں ملوث ہے۔ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایرانی لیڈرشپ بھی امریکی پٹھو ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک، جو لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کی منصوبہ بندی تھی اور امریکہ کے مرضی کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس سے 330 ڈرون اور میزائل بھیجنے ضرورت تھے؟ کیا یہ 10-20 ڈرونز یا 10-20 میزائل سے کام نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا اسرائیل کو لیے یا امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ اپنے بہت سے وسائل، بہت سے مسائل اتنے ڈرونز کو گرانے کے لیے ضائع کرتے ہو؟ یہ بات جو ہے یہ ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزارت خارجہ کو اس سے باہر رکھا گیا اور ایک امریکی تجزیہ کار جس کے پینٹاگون میں جو ہیں وہ ذاتی تعلقات بھی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور امریکی فوج میں بھی تعلقات ہیں، اس کی انویسٹیگیشن یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے یہ ملی بھگت کے ساتھ یہ جو ہے ایران کو اجازت دی حملہ کرنے کی، اور یہ جو ہے حملہ اس کی مرضی سے کیا گیا۔ اس میں بھی یہ مخمصہ پایا جاتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر جو ہے یہ 300 اور 400 ڈرونز کی اور میزائلوں کی ضرورت کیا تھی؟ وہ چند میزائلوں سے بھی ہو سکتا تھا، جس طرح اسرائیل نے جوابی حملہ جو کیا ہے صرف 3 یا 4 ڈرون اور 1-2 میزائل بھیجے ہیں تو اس نے اپنی خفگی بھی مٹا لی۔ لیکن امریکہ جو ہے اس بات پہ راضی اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اس نے امریکہ ایران کو اجازت دی، اور نہ ہی ایران نے اس سے اجازت اٹیک کی مانگی۔ صرف یہ امریکہ کو اطلاع دی گئی تھی کہ ہم اسرائیل کی نیوکلیئر جو انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس بات میں ایگریمنٹ جو ہے ایران کا یا اسرائیل کا یا امریکہ کا آپس میں ہوا تھا کہ لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ وہ کس سائز کا حملہ کریں گے یا حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ امریکہ جو ہے یہ ایران کے مسئلے میں اتنی سختی کرتا ہے کہ اگر یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہوتا تو ایران کے اوپر ڈرون سپلائر جو ہیں ان پر پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ بھی جانتا ہے اور اسرائیل بھی جانتا ہے کہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور ان کو یہ قطعاً امید نہیں تھی کہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ جو ہے یہ 300 ڈرونز یا اور بہت سے میزائلوں کے ساتھ کرے گا، جس میں سے تقریباً 110 میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی ٹیریٹری پہ جا کر گرے اور انہوں نے نقصان بھی کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے ایران زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر گئی یہ صرف دھمکا سکتا ہے، اس کے پاس نہ ہی اتنے مسائل ہیں اور نہ ہی اس کی اتنی ٹیکنالوجی کے اتنی دور آ کے وہ کرے۔ اور یہ جو سچ تجزیہ کار نے یہ بتایا کہ جی یہ 5 سے 9 گھنٹے تک جاری رہا، تو کیا یہ ضروری تھا کہ اتنی دیر تک وسائل ضائع کیے جاتے؟ نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل اس لیے ڈر گئے ہیں کہ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، وہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنے جو ہے ٹیریٹری میں حملے کا جو ہے وہ نہیں متحمل ہو سکتا، کیونکہ ایران نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے اب جوابی کارروائی ہم پہ کی تو اس سے بڑا حملہ کیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے یہ نہ امریکہ کو ہضم ہو سکتی تھی اور نہ ہی جو ہے یہ اسرائیل کو ہضم ہو سکتی تھی، لہٰذا ان کی ریٹیلیشن کرنے کی بجائے اسرائیل نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ سلامتی کونسل میں جائے اور سلامتی کونسل میں جو ہے وہ یہ ٹیک اپ کرے، اور سلامتی کونسل سے یہ رونا روئے اور اس کے آگے یہ ہاتھ جوڑے کہ ایران کو باز رکھیں کہ وہ جو ہے وہ میرے پر دوبارہ حملہ نہ کرے، اور یہ جو ہے یہ جنگ بڑھ جائے گی۔ یہ جو ہے یہ ڈر اور خوف تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کو اس سارے علم سے باہر رکھا گیا تھا، یہ ناممکن ہے، کیونکہ تمام سفارت خانے دنیا بھر میں جو امریکہ کے ہیں وہ وزارت خارجہ کے تحت ہیں۔ اور ایک بات اور اس چیز کو بھی نظر رکھا جائے کہ اس حملے سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے
ایرانی لیڈرشپ نے پاکستان میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تفصیلی بریفنگ دی تھی، جس میں جیو نیوز کے حامد میر بھی شامل تھے، اور انہوں نے اب یہ انکشاف کیا کہ اس کا حملے کا مطابق یہ پاکستان کو بتا دیا گیا تھا، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، اور یہ خدشات تھے کہ پاکستان کو بھی نقصان نہ پہنچایا جا سکے، اس لیے پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا تھا، اور پاکستان نے ان دنوں اپنا سسٹم جو ہے وہ الرٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی یہ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ صرف اب وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اگر اس کو جو ہے اس کی پلاننگ سے تھی تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ امریکی وزیر خارجہ پر، اس کی نقل و حمل پر، اس کے آنے جانے پر سفری پابندیاں عائد کرتا، اور اس کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں 2 کمرے میں محدود کر دیا ہے۔ یہ بات قطعی ممکن نہیں ہے کہ یہ ایران جو ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی یا یہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی امریکی پٹھو ہیں، یہ ناممکن ہے، یہ صرف ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اس نے اگر بیچ مداخلت کی کوشش کی یا بہت زیادہ اسرائیل کی مدد کی تو اس کے مفادات اور اس کے انسٹالیشنز جو اس ایریا میں ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ ایران کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 300-400 میزائل اور ڈرونز جو ہیں یکدم وہ جو ہے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے ان کی، تو وہ بھی ڈر گیا، کیونکہ وہ یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ اگر اس کی ایک بھی انسٹالیشن کو نقصان پہنچ جاتا تو ساری دنیا میں اس کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جانی تھی۔ لہذا اس نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس کے اوپر اب ایک ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کرے یا ایک ایسا پروپیگنڈا کرے جس سے یہ ظاہر ہو یہ سب کچھ ہماری مرضی سے کیا گیا ہے، اور ایران کو یہ ثابت کرے وہ کہ ایران جو ہے وہ بھی امریکہ کا پٹھو ہے۔ تو ناظرین، ان پروپیگنڈے کے بیچ میں آپ نہ آئیں، یہ ایک مسلمان ملک ہے ایران، اور اس نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس نے امریکہ کو اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ اطمینان رکھیں کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے امریکہ کے پٹھو نہیں ہیں، ان میں سے کچھ غیرت مند بھی ہیں اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایران کے پاس اتنے وسائل ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتاتا چلوں کہ وہ روس کو ڈرون کا سپلائر بھی ہے جو وہاں وہ یوکرائن میں استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی لیے امریکہ کو پابندی لگانی پڑی ہے کہ جتنے ممالک اس کو ڈرون کے جو ہے اسپیئر پارٹ سپلائی کر رہے ہیں ان کے اوپر اس نے پابندی لگا دی ہے، لیکن یہ پابندی جو ہے ایران کو محدود نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آج کا تجزیہ یہ تھا، تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے اوپر جو ہے لائکس بھی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔